ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ سببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درود پڑھیں محمد آل محمد۔ کربلا بنیاد اور نتائج، اس عنوان کے تحت کل جو کچھ آپ کے سامنے گزارشات معروضات پیش کی گئیں یقیناً آپ کے پیش نظر ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہیں، اور کل گفتگو ہوئی جہد پر، پہلو پر، کہ کربلا کو آپ کو کس انداز سے دیکھنا ہے، کربلا کو آپ کو کس انداز سے مطالعہ کرنا ہے، اور اس مطالعے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، احادیث اہل بیت اور وہ دعائیں، وہ واقعات، اور سب سے بڑھ کر اس میں اگر کہا جائے تو زیارات کے ساتھ ساتھ جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے بھی ہیں۔ اور میں نے مسلسل یہ کہا ہے کئی دفعہ کہ خطبوں کی کوئی لمبی چوڑی طویل فہرست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو 5-6 خطبے آپ کو ملیں گے، چھوٹے اور بڑے، کہ جو کل ملا کر اہل بیت نے کئی ہزار کلومیٹر اس میں خطبے دیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہر مقام پر خطبے دیے جا رہے ہیں، اور خطبے دینے کا ایک خاص فلسفہ، ایک خاص حکمت، کہ جو ہستیاں موجود ہیں، یہ جو دونوں ہستیاں جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام یہ خطبے دے رہی ہیں، تو یقیناً ایک نگاہ امامت کی روشنی میں اور نور امامت کے ذریعے، امام سجاد تو امام ہے اور جناب زینب اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمۃ غیر معلمہ و فہمۃ غیر مفہمہ۔ بنیاد اور نتائج، کربلا کی بنیاد کو آپ ڈھونڈیں گے کہاں جا کر؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کہوں، اور کربلا کی بنیاد اگر نبی کریم کے سامنے تھی، دیکھیے ذرا سا آپ کو غور سے سننا پڑے گا توجہ کے ساتھ، کربلا کی بنیاد اگر نبی کریم کی نگاہ مبارک کے سامنے تھی تو آپ نے کیا سد باب کیا، اور ایک بڑا اہم کردار جس چیز نے ادا کیا واقعہ کربلا کے رونما ہونے میں، وہ کیا تھا؟ نبی کریم دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے، تو جو پہلا کام کیا گیا وہ کام کیا تھا؟ جو ایکیڈمک لیول پر اور عالمانہ طریقے پر کہ جو علم کو پھیلا سکتا تھا، وہ بہرحال یہ حکم آیا کہ حدیث کو لکھنا چھوڑ دو اور حدیث کی تدوین بند کر دو۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ کیونکہ مجھے تو میری آواز صحیح سے نہیں آ رہی، گونجتی بھی آ رہی ہے۔ نہیں آ رہی تو سرکار کہیے، آپ بتائیے تاکہ جیسی آواز کا مسئلہ بتا دیا کیجیے، کیونکہ میں تو بول رہا ہوں، آپ حضرات کے جی 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 مجھے بھی لگ رہا تھا یہی، اسی لیے
اچھا ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ بولیں تو مائک چیک ہو. بہرحال آپ حضرات بتائیے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو اپنی آواز خود آ رہی ہے. آپ کو صحیح اب ہو گیا منو؟ ٹھیک ہے, چلیں شکریہ. تو یہ کہا گیا کہ حدیث کو نہ لکھا جائے کیونکہ قرآن موجود ہے. جب قرآن موجود ہے تو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں پر میں دو باتیں عرض کروں گا. وہ یہ کہ پہلی بات یہ کہ حکم دینے والے نے یہ حکم دیا, اور یہ اپنی جگہ پر انہوں نے کیا سوچ کر حکم دیا, بہرحال وہ جانے. لیکن ہم یہ 1400 سال بعد بیٹھ کر, قرآن مجید اس فکر کے مخالف ہے. قرآن مجید فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن فرما رہا ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو. یہ دینا نہایت گستردہ اہمیت اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. جو رسول جملہ دے لو, جو اپنے ہاتھ سے تمہیں تحفہ دے لو, جو عبادتیں سکھائے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول, جو دے وہ لے لو. اب اگر آپ اس کے اندر جدائی کر دیجئے, علیحدگی کر دیجئے, اور ایک طرح سے آپ رسول خدا کے کلمات کو ایک زمین کی طرح سیگریگیشن کر دیجئے, تقطیع کر دیجئے, قطعہ کر دیجئے, ٹکڑوں میں بانٹ دیجئے کہ وہ چیز لیں گے یہ چیز نہ لیں گے, یہ قرآن سے مخالف ہے. دوسری بات, قرآن مجید فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر میرے خیال سے آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ لوگ آواز صحیح آ رہی ہے؟ اس کو ایکو ختم کروائیں, اس کا بہت ایکو ہے. معذرت چاہتا ہوں, بہت زیادہ آ رہا ہے, مجھے بولتے ہوئے اذیت ہو رہی ہے. تو ہاں یہ مناسب ہے میرے خیال سے. آپ کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات میں؟ ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی بولوں اور خود ہی سمجھوں اور آپ حضرات تکلف میں بیٹھے رہیں. تمام میری سننے والوں سے گزارش یہ ہے, بہت مؤدبانہ فوراً اشارہ کر دیا کریں کہ مولانا آواز آپ کی نہیں آ رہی, کیونکہ بہرحال جو بیچارے بندہ خدا جو لاؤڈ اسپیکر کو ایڈجسٹ کر رہا ہے اس کو پتہ لگے جب آپ بتائیں گے تب. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. تو پہلی بات, جو رسول دے دو اس کو لے لو, اور جو رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو رسول اپنی حدیث دے رہے ہیں, آپ کو لینی چاہیے. اور یہ ایک فیصلہ کس حد تک حکمت قرآن سے مطابقت رکھتا تھا, یہاں سے یہ بحث بھی آپ کے سامنے گفتگو واضح ہو گئی. دوسری چیز, قرآن فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے رسول تک جاؤ, بلکہ قرآن یہ فرما رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو سیرت میں کوئی تو نورانیت ہے, جبھی قرآن فرما رہا ہے کہ سیرت رسول تک جاؤ. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث نہ لکھی جائے, تو یہ دوسرا مرحلہ. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا, اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حبیب, ہم نے تمہیں گواہ, سراج منیر بنا کر بھیجا, بشیر و نذیر بنا کر بھیجا, تم ایک روشنی دینے والا چراغ ہو. یعنی رسول خدا کوئی عمل کریں نورانیت ہے, رسول کوئی گفتگو کریں نورانیت ہے, ہر حرکت و حرکات و سکنات رسول خدا میں نورانیت ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا کہ آپ حدیث کو نہ لکھیے, یہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امہات المومنین کی سیرت اور امہات المومنین کا کردار اس جملے کے, اس حکم کے, اس سرکولر کے, نیریٹو کے, ڈائریکٹو کے خلاف ہے کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ حدیث کو نہ لکھا جائے. کیونکہ اگر حدیث سے منع کرنا قرآن کے مطابق ہوتا تو ہمیں امہات المومنین نظر نہیں آ رہی ہوتی حدیث کو بیان کرتے ہوئے. اصحاب جب جاتے تھے امہات المومنین سے پوچھنے کوئی مسئلہ, بھائی آپ رسول کے ساتھ رہتی تھیں ایک چھت کے نیچے, تو نبی کریم نے کیا فرمایا, تو امہات المومنین بتاتی تھیں. وہ جو بتاتی تھیں امہات المومنین, وہ اپنا فتویٰ بتاتی تھیں یا حدیث رسول؟ حدیث رسول اگر بتاتی تھیں تو یہ کام شریعت کے مطابق تھا یا مخالف؟ اگر آپ نے کہا مخالف تو اس کے بڑے برے نتیجے نکلیں گے, اور اگر آپ نے کہا موافق تو پھر وہ نیریٹو اور وہ حکم نامہ کیا ہوگا جس کے مطابق یہ بیان فرمایا گیا کہ حدیث کو لکھنا بند کر دیجیے. لہٰذا پروردگار عالم جب نبی کریم, اور واقعہ مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا, کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں, اب لکھنا بند کر دی. فرمایا رسالہ میں آپ نے کیوں؟ کہا کہ لوگوں نے کہا کبھی رسول غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوش ہوتے ہیں, تو تم ہر چیز لکھتے رہتے ہو. نبی نے فرمایا جو کچھ اس زبان سے نکلتا ہے حق ہوتا ہے. تو یہ سیرت رسول کے بھی خلاف ہے. لہٰذا جب یہ بات کی گئی تو امت حدیثوں سے محروم ہو گئی,
جب حدیثوں سے محروم ہوئی، اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا کے بعد جن چیزوں کا سامنا ہے اس میں پہلی چیز یہ کہ 10 ہجری سے لے کر 61 ہجری اور 60 ہجری تک یعنی 50 برس حدیثوں کی تدوین پر، کمپائلیشن پر، نریشن پر، نقل کرنے پر، سلسلہ روایت پر پابندی رہی۔ 50 برس جو نوجوان بچہ نبی کریم کی رحلت کے وقت 20 یا 25 برس کا تھا، اس میں سے کتنے مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، کتنی حدیثیں وہ اپنے ساتھ لے کر جا چکے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم ترین دستاویزی ثبوت اسلام میں قرآن کے بعد نبی کریم کی حدیثیں تھیں، جو کہ صحابہ کرام کو نقل کرنی تھی۔ صحابہ کرام کے پاس وہ حدیثیں تھیں۔ جب صحابہ اپنے ساتھ اپنے سینوں میں وہ حدیث لے کر کے چلے گئے اس حکم کے مطابق اپنی قبر میں، تو پھر وہ حدیثیں ان کے ساتھ چلی گئیں۔ لہٰذا امت 50 برسوں میں امت کا فاصلہ حدیث رسول سے بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ اب ایسی صورت میں امام سجاد امام بنے ہیں، لہٰذا اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیے گا۔ جب بات یہاں تک آ گئی تو اب بنیاد کیا ہے کربلا کی؟ کربلا کی بنیاد دیکھیے، ایک دفعہ نبی کریم خود قرآن کیا کہتا ہے اور کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کہیں گے کربلا کی بنیاد اہل بیت کے حق کو نہ پہچاننا۔ کیوں نہیں پہچانا گیا اہل بیت کے حق کو؟ کیونکہ نبی کریم کے ارشادات نہیں پہنچے تھے۔ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ اب اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ لہٰذا بنیاد کربلا، خوب توجہ کیجیے گا، دو چیزیں پیرالل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اگر پروردگار عالم کی جانب سے دیکھا جائے تو امر الہی ہے، امر ربانی ہے، مشیت ایزدی ہے کہ حسین تم کربلا میں یہ کام کرنا۔ اگر امت کی سطح پر دیکھا جائے، جو انسانی سطح پر وجہ اور سبب اور علت بنی اور کاز بنا اور ریزن بنی، وہ یہ ہے کہ امت کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا جس کے مطابق وہ رسول کے نواسے کا اس طرح سے احترام کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی مسلسل کربلا کے میدان میں جب خطبہ دے رہے ہیں تو جملہ مسلسل آپ کیا فرما رہے ہیں؟ هل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری، میرے علاوہ تم اس زمین پر کوئی اور کسی اور نواسے کا سراغ رکھتے ہو کہ میرے علاوہ کوئی رسول کا نواسا ہو؟ اس جملے کی اہمیت کیا ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، اعتبار کیا ہے، سندیت کیا ہے، اس جملے کا میگنیٹیوڈ کیا ہے، میگنیٹک فیلڈ ہے کیا آخر؟ اچھا، اگر حسین نے یہ کہہ دیا میں نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، اس کے اندر وزن کیا ہے جو مسلسل مولا اس جملے کو استدلال کے طور پر بیان فرما رہے ہیں؟ سننے والا کہہ سکتا ہے کہ حسین اگر تم نبی کے بیٹے ہو تو کیا بڑی بات ہے، نبی کا بیٹا تو نوح بھی تھا، نبی کی بیویاں تو لوط کی اور نوح کی بیویاں بھی تھیں، نبی سے تعلق رکھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو تم یہ بات بیان کیوں فرما رہے ہو؟ کسی نے نہیں کہا، وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ قبول کیا کہ تم رسول کے نواسے ہو، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بھی حسین ابن علی، آیہ تطہیر بھی حسین ابن علی، آیہ مباہلہ بھی حسین ابن علی، تمام کی تمام تسلسل نسل رسول اللہ حسین ابن علی، جنت کے جوانوں کے سردار بھی حسین ابن علی۔ یہ جملہ اتنا آسان نہیں تھا مان لینا۔ اس جملے کا وزن کس کے برابر ہے؟ کس جملے کے برابر؟ نانا کے اسی جملے کے برابر جو مکے میں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ کہنے کو تھا کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، کہا جیسے یہ کہیں گے ذمہ داریاں مزید آ جائیں گی۔ کہا جیسے ہی ہم نے یہ مانا کہ حسین نبی کے نواسے ہیں اور کوئی اور نواسا نہیں ہے تو نسل مصطفیٰ ہیں حسین ابن علی، اور نسل مصطفیٰ کی تعریف قرآن نے کی ہے، نسل مصطفیٰ کے بارے میں گفتگو قرآن نے کی ہے۔ لہذا کس جواز کے تحت، کس اجازت کے تحت، کس بنیاد پر، کس کے اذن، کیا شرعی جواز ہے جو تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ یعنی حسین ابن علی حجت کو سلب کر رہے ہیں، کس سے؟ لشکر عزیز سے۔ کس طرح سے؟ اس بات کو بیان فرما کر، وہ چیز جو حدیثوں کے ذریعے نہیں پہنچی تھی اب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کی طرف چلیے، قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ وما اکثر ولا حرصت بمؤمن، حبیب تم جتنی بھی تمہیں لالچ ہو، جتنے بھی تم دقیقے فرو گزاشت، ایک دقیقہ بھی نہ چھوڑو، فرو گزاشت نہ کرو، ہر جتن کر ڈالو، ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ پھر کافر ہیں؟ کافر بھی نہیں ہیں، پھر کیا ہے؟ یا ایمان کے پختہ درجے پر نہیں ہے یا نفاق دلوں میں ہے۔ قرآن فیصلہ کر رہا ہے کس کا؟ اور یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ جب قرآن مجید سورہ منافقون اذا جاء المنافقون، حبیب جب منافقین تمہارے پاس آئیں اور کہ نشہد انک، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور خدا یہ کہتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں اور خدا یہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو نفاق کا سلسلہ ہے یہاں پر۔ مولا کائنات کے چہرے کی طرف دیکھا، جناب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ گریہ فرمایا۔
کیوں گریہ فرمانے یا رسول اللہ؟ زغائن فی قلوب القوم، لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے علی کینہ ہے۔ رسول خدا بیان فرما رہے ہیں۔ کسی مقام پر پورے قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نہیں بھیجی واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ حبیب بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پیغام آیا وہ پہنچاؤ، اگر پیغام نہ پہنچایا تو پورا کا پورا کار رسالت اکارت چلا گیا، رائیگاں چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ منصوبہ بندیاں تھیں کہ جو پروردگار عالم نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ نبی گھبرانا مت، ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں گے۔ تو اب آپ نے توجہ کی کہ بنیاد کربلا ہے حدیثوں سے ناواقفیت، بنیاد کربلا ہے اہل بیت نبی کے مقام کو نہ پہچاننا۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں شیعہ زاویہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں۔ اگر شیعہ زاویہ نگاہ سے ہوتا تو امام الحنابلہ جناب احمد ابن حنبل ہمارے ہم زبان اور ہم نوا نہ ہوتے، یا ہم ان کے ہم نوا نہ ہوتے کہ جس طرح سے انہوں نے واقع کربلا کے بارے میں بیان کیا۔ اور مقاتل جہاں شیعہ مورخین نے لکھے ہیں اتنی ہی تعداد میں، اگر نہ کہیں زیادہ تو اتنی ہی تعداد میں اہل سنت کے مورخین نے مقاتل لکھے ہیں۔ مقاتل الطالبین لکھا گیا کہ جہاں پر آل ابو طالب کے بچوں کے ساتھ، جناب ابو طالب کی اولاد کے ساتھ، کہ جو ان کو قتل اور تحقیق کیا گیا، سادات کو جس طرح سے قتل کیا گیا۔ لہٰذا عالم اسلام میں بغیر شیعہ سنی کی تفریق کے اہل بیت کا ایک مقام موجود تھا، اور جس مورخ نے جس محدث نے دیکھا کہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے، اس نے اس واقعے کو اپنے کتاب میں قلم بند کیا، اس سے قطع نظر کہ یہ شیعہ زاویہ نگاہ ہے یا اہل سنت کا زاویہ نگاہ ہے، کیونکہ اہل بیت نہ شیعوں کے ہیں نہ سنیوں کے، اہل بیت ہیں رسول خدا کے گھر کے۔ پنکھا نہیں چل سکتا۔ لہٰذا یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ کس طرح سے یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اگر واقعات جو نبی کریم کے ساتھ پیش آئے تمام کے تمام، چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو ایک صاحب آ رہے ہیں اور 3 دفعہ کہا انہوں نے یا محمد اعدل یا محمد اعدل، ابا کو کھینچا، نبی کریم کی گردن مبارک پر رگڑ لگی ابا کی، اور کہا کہ محمد تم جو مال تقسیم کر رہے ہو عدل کرو ذرا۔ آپ ذرا سوچئے، 3 دفعہ جملہ کہا گیا، اور جو جملہ تاریخ میں ہے فرمایا کہ ان لم یکن العدل عندی فعند من یکن، اگر میرے پاس عدل تجھے نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ عدل کی تعریف میں نے تم کو بتائی ہے۔ تو آپ توجہ کیجئے کہ کس طرح سے لوگوں کے ذہن میں رسالت کا مفہوم واضح نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا یہ بات اگر آپ اس کو بنیاد بنا کر دیکھیں تو کربلا کے بارے میں واقعات آپ کو بہت سارے سمجھ میں آئیں گے۔ لہٰذا میں دوبارہ پھر اس بات کو دہراؤں کہ پروردگار عالم کی جانب سے امر الہی ہے کربلا کا واقعہ، کہ کربلا کا واقعہ خدا کے امر کے تحت ہونا ہے۔ اور اگر زمینی لحاظ سے دیکھیں کہ جو وجوہات تھیں، انسانی وجوہات، اس کے اندر یہ تمام وجوہات تھیں کہ لوگوں کے دل میں وہ ایمان نہیں تھا، لوگوں کے دل میں وہ محبت اہل بیت اس طرح سے نہیں آ سکی تھی، یا یوں کہیے کہ قوہ حاکمہ کے ہاتھ میں دل میں وہ محبت حسین ابن علی نہیں تھی۔ یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی اور آپ نے بات سمجھ لی تو دیکھیے پھر میں ایک اور واقعہ بتاؤں، وہ یہ، اور اس واقعے سے ایک واقعے کو منسلک کروں گا کہ دیکھیے جب جنگ بدر ہوئی تو جتنے کفار مرے واصل جہنم ہوئے، 70 کے قریب 35 لشکر نے مل کر مارے اور 35 صرف جناب امیر نے مارے، اور صرف جو 35 جناب امیر نے مارے، بنو امیہ کے بڑے سرکردہ لوگوں کو قتل کیا تھا جناب امیر المومنین نے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ احد میں وحشی سے کہا گیا کہ مجھے 3 میں سے کسی ایک کا سر لا دو، یا محمد کا یا حمزہ کا یا علی کا۔ کہا محمد کے قریب نہیں جا سکتا، بہت مشکل ہے، علی نوجوان ہے، بہت پھرتی کے ساتھ اپنے مقامات کو جنگ میں تبدیل کرتا ہے، آگے بڑھ کے حملہ کرتا ہے، میں طاق کر نشانہ نہیں لگا سکتا۔ حمزہ ضعیف العمر ہے، لہٰذا میں حمزہ کو قتل کر سکتا ہوں۔ تو جنگ بدر لڑی تھی مسلمانوں نے، سر جو مانگے گئے وہ آل عبد المطلب کے، یعنی بنیادی وجہ جنگ بدر کی فتح کی، جنگ بدر کی جو بنیادی وجہ تھی جیت کی، وہ یا علی ہیں یا حمزہ ہیں۔ خوب توجہ کی آپ نے۔ لہٰذا اب آپ اس بات کو دیکھیے، اور کس طرح سے جناب امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں خطوط لکھے ہیں کہ اب بھی میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جس سے جنگ بدر میں نے کس کس کو قتل کیا تھا، نام وہاں خط میں موجود ہیں۔
تو یہ جو سلسلہ ہے یہ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کربلا کی کیا ہے؟ جب یہ قافلہ پہنچا تو اس کو 2-3 تاریخ کی کتابوں میں مثیر الاحزان ابن نما کی اور ادب الطف جواد شبر کی، کامل ابن اسیر میں بھی ہے یہ شعر. یہ شعر یزید کے کچھ اشعار اس میں یزید کے ہیں، کچھ اشعاروں سے تمثل کیا ہے. اصل میں اشعار ہیں اس میں سے کچھ عبداللہ ابن زبعری یا زبعری، 2 طرح سے ضبط ملتا ہے. یہ ایک شاعر تھا مکے کا جس نے رسول خدا کی حجف کی اور ناروا اشعار کے رسول خدا کی شان میں. پھر اس کے بعد تقریباً 8-9 ہجری میں مسلمان ہوا، 15 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. تو تمثل کہتے ہیں جب کسی نے کوئی شعر کہہ دیا ہو، آپ کا شعر نہیں ہوتا لیکن آپ موقع کی مناسبت سے اس شعر کو پڑھتے ہیں. علامہ اقبال کا کوئی شعر ہے، آپ اس وقت پڑھ دیں، موقع کی مناسبت آئے، میر انیس کا، میر دبیر کا، میر تقی میر کا، میر درد کا، ان کا کوئی آپ شعر پڑھ دیں، اس کو کہتے ہیں تمثل. شعر آپ کا نہیں ہے، شعر ان کا ہے، لیکن آپ موقع کی مناسبت سے اس شعر کو پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ قافلہ آیا، کہاں آیا؟ داخل ہوا جب باب جیرون میں، تو یزید نے کچھ اشعار پڑھے اور تمثل کیا عبداللہ ابن زبعری کے اشعار سے. اس کا پہلا مصرع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہاں پر یزید نے یہ اشعار پڑھے کہ عجیب اشعار ہیں. لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع العسل لا احل واستحل فرحا ثم قالوا یا یزید لا تشل. اے یزید، اگر میرے اجداد جو جنگ بدر میں ہوتے آج زندہ ہوتے، جنگ بدر میں جنہوں نے زخم کھائے تھے وہ آج زندہ ہوتے، تو خوشی کے ساتھ کہتے کہ یزید کیا کہنے تیرے، واہ واہ، تیرے ہاتھ سلامت رہیں. نائب الغراب فقلت صح او لا تصح. یزید کہہ رہا ہے جب یہ قافلہ آیا، لما بدت تلک الحمول اشرقت تلک الروس من شفا جیرونی نائب الغراب فقلت صح او لا تصح لقد اخذت من الغریم دیونی. جب یہ سروں کا قافلہ آیا نیزوں پر لگے ہوئے اہل بیت کا، تو ایک کوا آ کر بیٹھا یزید کے محل کی چھت پر، ٹیرس پر، کنگرے پر، کسی چھجے پر، اور اس نے اپنی آواز نکالی. تو یزید نے کوے کو مخاطب ہو کر کہا کہ تجھے آواز نکالنی ہے تو نکال، نہیں نکالنی ہے تو نہ نکال. جو میرا مقروض تھا اس سے میں نے آج اپنا قرضہ چکا لیا. کون تھا مقروض؟ اب اگلے بسرے میں آپ کو خود بتائے گا. لست من خندف ان لم انتقم بن منی احمد ما کان فعل. میں اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں، اگر میں احمد کی اولادوں سے وہ بدلہ نہ لے لوں جو احمد مجتبیٰ نے ہمارے ساتھ کیا. احمد مجتبیٰ نے کیا تمہارے ساتھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. جنگ بدر تو مسلمانوں نے لڑی، احد میں مسلمان تھے، خندق میں مسلمان تھے، خیبر میں مسلمان تھے، حنین میں مسلمان تھے، پورا لشکر تھا. تو آپ ایک محمد مصطفیٰ سے دشمنی کیا ہے؟ اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو لشکر تھا ان سب کے نام لکھیے نا، آپ سب کو ڈھونڈیے، ان سب کی نسل کو ماریے. یزید بھی جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا دین جو آگے چلا وہ محمد مصطفیٰ کے بچوں کے ذریعے چلا. اگر محمد مصطفیٰ کی اولادیں نہ ہوتی، کہہ رہا ہے لست من خندف ان لم انتقم، میں اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں کہ اگر میں انتقام نہ لوں. کس سے؟ من بنی احمد ما کان فعل. اگر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی نسل سے میں وہ انتقام نہ لوں تو میں اپنے آبا و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں. اور آپ قتلنا القرم من ساداتہم، ہم نے بنی ہاشم کے بزرگ مرتبہ لوگوں کے درمیان سے چن کر سب سے بڑے کو قتل کیا. بنو ہاشم کے بڑوں کو قتل نہیں کیا، بنو ہاشم کے بڑوں میں جو سب سے افضل ترین تھے، قتلنا القرم من ساداتہم، ہم نے ان کے عدلناہ ببدر فاعتدل، ہم نے آج بدر کے مساوی کام کیا تو آج مساوی ہوا بدر کے. یہ بدر کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ بدر میں جب 3 صحابہ کرام نکلے تھے بنو امیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہاں سے بنو امیہ کے جو پہلوان آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ہماری ٹکر کے لوگوں کو بھیجو. اس کا مطلب کیا ہے ہمارے سامنے ٹکر کو بھیجو؟ پہلے عرب کا کلچر سمجھیے کہ دیکھیے اگر کوئی ہمہ شمہ کسی کو قتل کر دے، مر تو وہ گیا مقتول، لیکن زندگی بھر کے لیے عرب کی ایک عادت تھی، واقعات کو مرثی کی صورت میں لکھتے تھے، قصیدوں کی صورت میں لکھتے تھے، اور کوئی اخبار اور نیوز پیپر تو ہوتا نہیں تھا،
تو شعراء آتے تھے تمام واقعات کو لکھتے تھے. جب شعراء واقعات کو لکھیں گے اور یہ لکھا جائے گا کہ بنو امیہ کے سرکردہ لوگ مارے گئے کس کے ہاتھوں؟ مدینے کے ایک بیچارے خرما فروش کے ہاتھوں, کھجور بیچنے والے, تو بڑی ذلت کی بات ہوتی. اور اگر یہ بنو امیہ کے جو کفار مکہ قتل کر دیتے رسول کے صحابہ کو تو کہا جاتا کوئی بڑی بات نہیں تھی, تم نے کون سی بہادری کے جوہر دکھائے, بیچارہ سیدھا سادہ صحابی رسول تھا, تم نے اس کو قتل کر دیا. تو کہا ابرز علینا اکفانا, محمد ہمارے ہم پلہ بھیجو. کیا مطلب اس کا؟ مطلب مجھ سے سنیے, اگر مر جائیں تو شعراء جب لکھے نا ہمارا مرثیہ تو پتہ لگے کہ بنو ہاشم سے مرے, اور اگر مار دیں تو کہا جائے واہ واہ کس کو قتل کیا انہوں نے. کہا کہ اچھا کس کو بھیجا جائے؟ حمزہ, علی, عبیدہ, ایک چچازاد بھائی, دو چچازاد بھائی, ایک عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب اور دوسرے علی ابن ابی طالب چچازاد بھائی, عبیدہ چچازاد بھائی, دوسرے چچا حمزہ. جب دیکھا کہا کہ ہاں اب کچھ بات بنی, ان تینوں نے ان تینوں کو قتل کیا, فتح و شادمانی اور شادکامی کا سامان فراہم کیا نبی کریم کو. تو وہاں پر نبی کریم کے گھر والوں نے, کس نے؟ خون نے. دیکھیے اگر ننیالی خون ہوتا تو پھر خون کی شدت کم ہو جاتی. چچا ہیں, چچازاد بھائی ہیں, دو بنو عبد المطلب ہیں. تو یزید کیا کہہ رہا ہے؟ عدلناہ ببدر فاعتدل, آج بدر کے برابر ہمارا ترازو کا پلہ برابر ہوا. کیوں؟ کیونکہ بدر میں تم نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تھا, ہم نے آج بنی ہاشم کو قتل نہیں کیا, بلکہ قتلنا القرب من ساداتہم, ہم نے سادات بنی ہاشم کے بھی برجستہ لوگوں کو قتل کیا. تو یہ کیا مطلب تھا رسول خدا نے جو فرمایا زغائن فی قلوب القوم, یہ وہ تمہارے بارے میں علی کینہ چھپا ہوا ہے کہ جو کینہ لوگوں کے دل میں. یہ پنکھا نہیں چل سکتا کیا بھائی؟ اس کو چلا دیجیے, اس کو چلا دیجیے, بہت گرمی ہو رہی. ہاں اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ, جزاکم, بہت شکریہ. ٹھیک ہے بس کافی ہے, چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آ رہی ہے ہوا, آ رہی ہے. تو یہ جو بنیاد ہے, یہ بنیاد آپ یہ مت سمجھیے کہ 2 روزہ 4 دن اور 5 دن میں سلسلہ مسئلہ حل ہو گیا. تاریخ کو جا کر دیکھیے اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کیا سلسلہ ہوا. تاریخ نے کس طرح سے مخلوط کیا ہے سید الشہداء کے جملوں کو ان دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ جن سے بیعت طلب کی گئی. کس طرح سے پہلی دفعہ سید الشہداء کے جملے ہیں, تاریخ میں پہلی دفعہ کس نے نقل کیے, وہ راوی موثق تھا یا نہیں تھا, اور انہی جملوں کو مان کر کربلا کے بارے میں آپ کا مطالعہ اسی ڈگر پہ چل نکلا. وہ جملے ہی تاریخ میں سید الشہداء سے منسوب نہیں ہیں جو آپ جن کو سمجھ رہے ہیں. اگر تاریخ کو چھان پھٹک کی جائے تو سلسلہ دوسرا ہے. یہ سید الشہداء کا معیار نہیں ہے, شان کے مطابق نہیں ہے کہ گورنر کے ساتھ مدینے کے اس کی سطح پر آ کر سید الشہداء گفتگو کریں. وہ الفاظ سید الشہداء کے نہیں ہیں جو وہاں پر نقل ہوئے. تو محققین نے تحقیق کر کے, میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا, اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, ورنہ گفتگو کسی اور سم چلی جائے گی کہ سید الشہداء نے کس انداز سے جب بیعت طلب کی گئی وہ تمام کے تمام مراحل کیا ہوئے. ایک بات. دوسری بات, سید الشہداء نے یہ کربلا کیوں گئے, قیام کیوں کیا؟ تو آپ پہلے تاریخ سے پوچھیے کہ قیام سید الشہداء نے کیا یا انٹروین, دخل در معقولات, مداخلت یزید نے کی؟ معاہدہ کیا ہوا تھا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے سرکار تو دوبارہ حکومت بنی ہاشم کے پاس آئے گی. جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا, لہٰذا یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ امام حسن نے اس لیے قیام نہیں کیا, امام حسن نے اس لیے قیام کیا. کون کہتا ہے امام حسن نے قیام نہیں کیا؟ شاعر نے ایک شعر کہہ دیا, شہزادہ امن امام حسن. قوم پوری اس میں ماتم بھی کر رہی ہے نہایت نادانی کے ساتھ, نہ سمجھ میں آتا ہے تو کیا حسین شہزادہ جنگ ہے؟ سیکھو زیارتوں سے, احادیث معصومین سے سیکھو, اپنے عقائد کو دو, چھان پھٹک تو کرو, ذرا چھلنی میں تو چلاؤ. تا نشینت آشیت پیکارو کین پشتے با زد برسر تاجو نگین, کہہ دیا ڈاکٹر اقبال نے, قوم اس پہ چل پڑی. دیکھیے تو قرآن اور حدیث, امیر المومنین فرما رہے وردوہم ورود الحیم الاتاش,
پیاسے اونٹ کی طرح علوم اہل بیت کے نہر پر اپنے آپ کو گراؤ. وَأَنزِلُوهُمْ أَحْسَنَ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ, اہل بیت کو وہاں رکھو جہاں قرآن نے ان کو رکھا ہے. اس شاعروں کے ذریعے دین لیتے ہو اپنا. مولا کائنات شہید ہوئے ہیں. امام نے کہا کہ میں جنگ کرنے جاؤں گا ماہ مبارک کے بعد. امام حسن نے جنگ کا آغاز کیا ہے. لہٰذا کوئی یہ نہ کہ امام حسین نے قیام کیا. امام حسین نے قیام نہیں کیا. قیام تو اس نے کیا امام کے خلاف کہ جس کا حق نہیں تھا اور جو یزید تخت پر بیٹھا تھا. لہٰذا اب کیونکہ معاہدے کی روح سے, دیکھیے قرآن کی روح سے تو بات ہی چھوڑیے, حدیث کی روح سے بات چھوڑیے کہ حدیث کے مطابق کیا سلسلہ ہے, بلکہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو آپ تاریخ کے مطابق آئیے. یعنی مرتبہ نازلہ ذرا ڈسینڈنگ آرڈر میں آئیے, ڈسینڈ کیجئے, نیچے آئیے ذرا. قرآن حدیث نورانی کلمات ہیں, انہی حدیثوں کے مطابق جو مورخین نے لکھی ہیں ان کے مطابق دیکھیے. جب معاہدہ یہ ہو چکا تھا کہ حکومت بنو امیہ کے بعد بنو ہاشم کے پاس آئے گی, تو اب جو وہاں دمشق میں یزید تخت پر بیٹھا اس نے خلاف معاہدہ کام کیا, نہ کہ حسین نے. اور میں ایک جملہ آپ کے عقائد کی تصحیح کے لیے کہہ دوں, اور آپ ہوتے کون ہیں حسین ابن علی سے کہنے والے کہ آپ نے فلاں چیز کے خلاف کام کیا, فلاں کے خلاف کام نہیں کیا. کل گفتگو گزری, امام حسین امر الہی کو سمجھ نہیں رہے بلکہ امام حسین امر الہی ہیں. بنیاد کو اپنی سمجھیے. تو لہٰذا یہاں تک. اچھا اب ذرا دوبارہ میں ان اشعار کو دہرا دوں جو ابھی میں نے پڑھے, کہ میں اپنے آباء و اجداد کی نسل سے نہیں ہوں. اگر احمد مصطفیٰ کی نسل سے انتقام نہ لوں. عدلنہ ببدر فاعتدل, ہم نے بدر کے مساوی آج کام کیا تو آج برابر ہوا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی 10 لوگ مارے گئے بدر میں, احد میں 10 لوگ مارے گئے, خیبر خندق حنین میں 10 لوگ مارے گئے. دل میں تڑپ ہے کہ کسی طرح احمد مصطفیٰ کے نواسوں کو قتل کیا جائے. دنیا قتل ہو گئی, محمد مصطفیٰ کے صحابہ کرام قتل ہو گئے, محمد مصطفیٰ کے اصحاب شہید ہو گئے, لیکن یزید کے دل میں ٹھنڈک نہیں پڑ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ فتنے کی اصلی جڑ اس کی نظر میں خانوادہ محمد مصطفیٰ, جو اس کے الفاظ ہیں, اس کے الفاظ کو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. لہٰذا سمجھیے کہ کس وجہ سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ جو سلسلہ ہے سارا, یہ نبی کریم سے دوری, نبی کریم کے فرامین کو نہ سمجھنا, اور ہم نے محمد مصطفیٰ کی نسل سے انتقام دیا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. بنو ہاشم نے بادشاہت کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا, نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا. اب آپ اس بحث میں لگے رہیے کہ یزید مسلمان تھا کہ نہیں تھا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل, آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوا تھا. تو آپ نے توجہ کی. اچھا اب دیکھیے, جب اختلاف اور تنازع ایک ہی نقطے پر ہو تو وہ نقطہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. دشمن بھی اسی کی گواہی دے رہا ہے اور دوست بھی اسی کی گواہی دے رہا ہے. ایک دفعہ جب جناب ختمی مرتبت اور جناب ختمی مرتبت کی احادیث, ایک درود بھیجے محمد آل محمد بیٹا. تو دشمن بھی اسی نقطے پر آ کر بات کرے اور چاہنے والے بھی اسی نقطے پر آ کر بات کریں, تو پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ سلسلہ کیا ہے. اگر یزید اپنے اشعار میں کہہ رہا ہے کہ میں نے احمد مصطفیٰ کی اولاد سے آج انتقام لے لیا, آج بدر کا بدلہ لے لیا, کوئی وحی نہیں آئی تھی, کوئی فرشتہ نہیں آیا تھا آسمان سے, یہ تمام کی تمام باتیں, انتقام کس سے لیا؟ محمد مصطفیٰ کی اولاد سے. انتقام کس سے لیا؟ بیٹوں سے محمد مصطفیٰ کے. اور میں نے عرض کیا کہ تمام صحابہ جنگ میں شریک تھے, صحابہ شہید بھی ہوئے, صحابہ کرام کو زخم بھی لگے, صحابہ کرام نے قربانیاں بھی دی. میں انکار نہیں کر رہا صحابہ کرام کی قربانیوں کا, یزید انکار کر رہا ہے. تو یہاں توہین رسالت بھی ہے یزید کے ان اشعار میں, اور توہین صحابہ بھی ہے. آپ صحابہ کرام کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں. صحابہ کیا شہید نہیں ہوئے؟ صحابہ نے کیا زخم نہیں کھایا؟ صحابہ نے کیا فاقے نہیں کیے؟ تمام کے تمام کام انجام دیے. لہٰذا آپ کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ صرف کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حساس ترین نقطہ اور حساس ترین اہم ترین مقام جو ختمی مرتبت کی رسالت کا ہے وہ ان دونوں شہزادوں کی مودت اور محبت ہے. لہٰذا آپ
جب نبی کریم حسن حسین موجود ہیں مسلسل بوسے لیے جا رہے ہیں, چومے جا رہے ہیں دونوں شہزادوں کو. یا رسول اللہ کتنا آپ چوم رہے ہیں, کتنا آپ بوسے لے رہے ہیں دونوں شہزادوں کے. فرمایا اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو تم بھی اتنے ہی بوسے لیتے. کہا کہ ان سے جو مودت کرے گا ان دونوں شہزادوں سے, جنت اس کی ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا, مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کرے کہ جو ان دونوں کی مودت سے خارج ہو جائے. تو یہ دونوں شہزادے جو ہیں امام حسن اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام, لہٰذا جب یہاں پر بات آ رہی ہے اور نبی اور سید الشہداء مسلسل جو تمام خطبے دے رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ نحن اہل بیت النبوہ. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی جملہ عرض کیا مولا سید الشہداء کا, حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری, کیا تم محمد مصطفیٰ کا نواسہ میرے علاوہ کوئی جانتے ہو یزید کی فوج کے سامنے کربلا میں؟ مولا حسین بھی یہی فرما رہے ہیں کہ کیا نبی کا کوئی اور نواسہ ہے؟ پروردگار گواہ رہیو یہ تیری نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں, پروردگار گواہ رہیو کہ ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں. مولا حسین مسلسل یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں کربلا کے سفر میں. یزید بھی انہی کو بنیاد بنا کر انتقام دے رہا ہے, یزید انہی جملوں کو بنیاد بنا کر انتقام دے رہا ہے. مولا حسین کربلا کی طرف گامزن ہے انہی جملوں کی بنیاد پر. یعنی حسین اور یزید کا نقطہ اشتراک ہے محبت اہل بیت. وہاں محبت اہل بیت بغض میں تبدیل ہو چکی ہے, یہاں محبت اہل بیت کی دعوت دی جا رہی ہے. یعنی دشمن اور دوست دونوں ایک ہی نقطے پر متفق ہیں. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ محور کربلا ہے کیا؟ میرے خیال سے آپ لوگ یاد نہیں آیا آپ کو کہ درود بھی بھیجا جاتا ہے ان چیزوں پر. ایک اور بھیجیے درود, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ملائکہ کچھ تو یہاں سے لے کے جائیں, مجھے نہیں پتا میرے جملوں کی کتنی حیثیت ہے نہیں ہے, کم از کم ایک درود یہی تو عبادت رہ گئی جو ہم ڈھنگ سے کرتے ہیں. اسی کو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا خوب توجہ کیجئے گا. اب اگر آپ یہاں تک آ گئے کہ یزید بھی اہل بیت کی شخصیت کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہا ہے, مجھے احمد کے بچوں سے انتقام دینا ہے, مجھے مصطفیٰ کی اولاد سے انتقام دینا ہے. آج ہوا ہے بدر کا بدلہ برابر. بھائی تم نے تو دسیوں مارے, دسیوں قتل کیے, اس وقت برابر نہیں ہوا, آج برابر ہوا. یعنی بنیاد کیا ہے؟ اہل بیت کی شخصیت. اور امام حسین بھی یہی فرما رہے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہمارے گھر میں فرشتہ آتا تھا, ہم محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں. یعنی مولا حسین بھی اہل بیت کی شخصیت پر تاکید کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. یزید بھی انہی جملوں پر تاکید کر کے انتقام کا سامان فراہم کر رہا ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا ایک ہی چیز ہے سرکار, یا بغض اہل بیت یا محبت اہل بیت. اس کے علاوہ کربلا نام اور کسی چیز کا نہیں ہے. کربلا کی بات فرقے کی سطح پر آتی نہیں ہے کبھی. آپ اچھا دیکھیے, یہ میں بتا دوں آپ کو جو میرا مطالعہ ہے, جو میری تحقیق, وہ میں بتا رہا ہوں. کامن سینس کی بات ہے, ہر شخص جو ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ اپنا مطالعہ بتاتا ہے. تو آپ دسیوں چیزیں آپ نے سنی ہوں گی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, بالکل احترام کے ساتھ. تو کبھی آپ نے میرے منہ سے سنا, میں کہوں صاحب دیکھیے سجدہ کا رکھنے کے دلائل یہ ہیں, ہمارے مسلمان بھائی جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ غلط ہے. نہیں, ان کے لحاظ سے وہ صحیح ہے, آپ کے لحاظ سے وہ صحیح ہے. قیامت میں کیا قبول ہوگی؟ قیامت میں نہ میری حکومت ہوگی نہ آپ کی, جس کی حکومت ہوگی اس سے پوچھیے گا. مجلس فرش ازاں نام ہے مولا حسین کی مظلومیت بتانے کا, مجلس فرش ازاں نام ہے پنجتن کے فضائل بتانے کا, آل رسول کے پر کیا ظلم ہوا یہ بتانے کا. یہی وجہ ہے کہ اس فرش ازاں پر سنی بھی آتا ہے, شیعہ بھی آتا ہے, غیر مسلم بھی آتا ہے, ہر مذہب کا ماننے والا آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اختلافی بات نہیں کی جاتی, صرف اور صرف مظلومیت اہل بیت بیان کی جاتی ہے. فرقوں کی جنگ حسین ابن علی کی مجلس میں نہیں ہوتی. وہ آپ کو مفتیان نظام جائیں, شیعہ سنی مفتی بحث کریں فقہی مسائل پر, کلامی اور اعتقادی. یہاں تو بڑی واضح موٹی سی سامنے کی بات ہے بالکل. آپ اتنی کوئی راکٹ سائنس ہے آج کل کے بچوں کے بقول, پیچیدہ کوئی فارمولا ہے کیا یہ؟
قرآن آیہ تطہیر دیکھ لیجئے، آیہ مباہلہ دیکھ لیجئے، سورہ دہر پڑھ لیجئے، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیجئے، نبی کے کاندھوں پہ دیکھیے کون بچے سوار ہوئے ہمیشہ، نبی کی پشت پہ دیکھ لیجئے، زبان کس کو چسا رہے دیکھ لیجئے، دروازہ کس کا کھولا دیکھ لیجئے، کس بی بی کی رضایت کو خدا کی رضایت قرار دیا، کس کو کہا کہ آج پورا کا پورا ایمان چلا گیا. یہ بڑی سامنے کی باتیں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسفہ منطق کی پیچیدہ ترین گفتگو نہیں کی اس مقام پر آ کر. بس یہی مجلس کا پیغام ہے کہ اہل بیت کی محبت کو عام کرو. تم سنی ہو اہل بیت کی محبت پر رہو، تم شیعہ ہو اہل بیت کی محبت پر رہو، ارے تم غیر مسلم ہو محبت اہل بیت پر آؤ. محبت اہل بیت روح کی پاکیزگی کی علامت ہے. ایک دفعہ بڑی مہربانی ہوگی، ایک دفعہ ایک دو دفعہ اور درود بھیج دیں ذرا. کتنے بجے بیٹھا تھا؟ 8:05. ٹھیک ہے، شکریہ. اب جب سید الشہداء شہید ہو گئے تو امام سجاد نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا اس محبت اہل بیت میں. خطبے کو سنیے گا امام سجاد کے کہ بھائی دیکھیے ہم جو مجلس پڑھتے ہیں اگر اس کا نچوڑ، اس کا ایسنس، اس کا خلاصہ، سینٹرل آئیڈیا، سمری خطبوں سے ہٹ جائے جناب زینب اور امام سجاد کے. بھائی آپ کہتے ہیں کہ امام سجاد کی عزاداری کیجئے، جناب زینب کی عزاداری کیجئے، تو پوری بات کیجئے نا. آپ کی مجالس میں جو گفتگو ہونی چاہیے ہماری مجالس میں، آپ یہ ہم جو بھی مجلس کریں خطبوں سے باہر نہ جائے. کل کی مجلس 2-4 جملے مجھے دہرانے دیجئے. بی بی زینب نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا. کس چیز کا اضافہ کیا؟ ابھی تک تو جب تک سید الشہداء شہید نہیں ہوئے تھے تو گفتگو ہو رہی ہے خانوادہ نبوت کی. جیسے ہی شہید ہوئے، کل کا جملہ یاد ہے نا، فواللہ ان ھذا لعہد من اللہ الی ابیک وجدک. بیٹا سید سجاد تڑپ کیوں رہے ہو؟ تمہارے چہرے پر تڑپ کے آثار کیوں ہیں؟ یہ وہ عہد و پیمان ہے جو خدا نے تمہارے دادا اور تمہارے نانا اور تمہارے پدر گرامی حسین سے دیا. اب محبت اہل بیت خوب توجہ کیجیے گا. منزل بہت حساس ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان بات کر رہا ہوں لیکن بڑی اہم اور کریٹیکل بات ہے. خوب توجہ کیجیے. محبت اہل بیت کا تعلق کس سے؟ آپ سے. آپ سب کے دل میں محبت اہل بیت ہے، یعنی اہل بیت اور آپ محبت اہل بیت کے ساتھ تعلق، آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے. ٹھیک ہے، بات کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب اہل بیت کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہاں پر آپ نہیں ہیں، وہاں خدا ہے اور اہل بیت ہے. بی بی کے جملے سے سمجھیے، فواللہ ان ھذا لعہد من اللہ الی ابیک الی جدک و ابیک. خدا کی قسم بیٹا سید سجاد، یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمہارے نانا، دادا اور بابا سے کیا. خدا اور حسین، خدا اور علی مرتضیٰ، خدا اور ختمی مرتبت، خدا اور امام حسن مجتبیٰ. یہاں پر ہم اور آپ نہیں ہیں. یعنی اب کربلا کی گہرائی کیا ہے؟ اپنی عقل کو ضائع مت کیجیے سمجھنے میں. لیکن کربلا جہاں لے کر جاتی ہے وہ ہے محبت اہل بیت. آپ کا تعلق مولا حسین سے محبت کا ہے، حسین کا تعلق خدا سے کیا ہے؟ عہد الہی کا ہے، وعدہ الہی کا ہے. تو اب آپ اس کو دیکھیے کہ جب قتل ہو گئے سید الشہداء تو بی بی اب یہاں محبت اہل بیت پر گفتگو نہیں فرما رہی. اس جگہ پہلا خطبہ جو شہادت کے بعد دیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، اور اس خطبے میں عام عوام کو مخاطب نہیں کیا بلکہ کس کو مخاطب کیا؟ امام وقت کو، حجت خدا کو. اگر یہ دو جملے رتی برابر بھی سمجھ میں آ جائیں تو بی بی کی شان شاید کسی حد تک واضح ہو سکے کہ جناب زینب امام وقت حجت خدا کو مخاطب کر کے بیان فرما رہی ہیں. یہ وہ عہد اور وعدہ ہے جو خدا نے تمہارے پدر گرامی اور تمہارے نانا اور تمہارے دادا سے لیا. یعنی کیا مطلب؟ محبت اہل بیت ہم سب پر واجب ہے، لیکن کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ کل کی بات اور آگے بڑھا رہا ہوں، عہد الہی. جب عہد الہی ہے، اب قافلہ آگے بڑھا. یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، امام سجاد خطبہ دے رہے ہیں. اور ایک دفعہ اب خطبہ گفتگو کیا ہوئی اس کو چھوڑیے، لیکن طویل گفتگو ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا اور چاہتا ہوں مقررہ وقت پہ انشاءاللہ گفتگو کو اپنی ختم کر دوں. تو امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا. خطبہ کس طرح دیا؟ نہایت تکلیف دہ حالات میں، نہایت کٹھن حالات میں.
فرمایا کہ ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فعلی بن حسین بن علی بن ابی طالب. اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو وہ جان دے کہ میں علی نام ہے میرا، حسین میرے پدر کا نام ہے، علی مرتضیٰ میرا دادا ہے، اور ابو طالب میرے پردادا. اللہم صلی علی محمد. اچھا، کوفے میں آئے ہیں، مولا حسین کو قتل کیا گیا، مستورات بے کجاوا بے اماری بغیر ہودج کے ناقوں پر سوار ہیں، اور امام سجاد کس فخر سے جناب ابو طالب کا نام لے رہے ہیں. دشمنوں کے پروپیگنڈے کے مقابلے میں ابو طالب کا نام لینا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو پروپیگنڈا تم کر رہے ہو نا، تو ہمارا شجرہ پہنچتا ہے ابو طالب تک. جس کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ابو طالب اور عبد المطلب کون تھے، وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ہم کون ہیں. جو نہیں جانتا نہیں جانتا، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا اپنا تعارف کرا. پھر فرمایا انا ابن من تحقت حرمته وسلبت نعمته وسبی عیاله. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی حرمت کی حد کی حرمت کی گئی، حرمت کو پامال کیا گیا. سلبت نعمتو، جس کے پاس جتنا مال و دولت تھا، جو بھی سامان تھا، جو تبرکات تھے، سب چھین دیے گئے. انا ابن من سبی عیالو وانتہب مالو. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو لوٹ لیا گیا اور جس کے گھر کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا. خوب توجہ کیجیے گا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں محبت اہل بیت کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں 4 کام ہوئے ہمارے ساتھ. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت کو پامال کیا گیا، یعنی کوئی تو حرمت ہوگی جس کو پامال کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے مال کو لوٹ لیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل و عیال کو، خواتین کو قیدی بنایا گیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر محبت کو بنیاد بنا کر امام خود اپنے بابا کی مجلس پڑھ رہے ہیں اور مصائب کا ذکر فرما رہے ہیں. انا ابن من سلبت نعمتوں، جو بھی نعمتیں تھیں میرے بابا کے پاس، اس کو قتل ان کو چھین لیا گیا. انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر الزحل ولا تراث. انا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فقرا. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے بڑے مظلومیت کے ساتھ قتل نہیں کیا گیا، ذبح کیا گیا. انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر ذحل ولا تراث. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے ذبح کیا گیا. مظلومیت کے ساتھ کس طرح سے ذبح کیا گیا؟ اس کا کوئی مال و دولت چھوڑا نہیں گیا، اس کا جو ورثہ تھا چھوڑا نہیں گیا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بے گناہ بے جرم و خطا اسے قتل کیا گیا. اور پھر فرمایا انا ابن من قتل صبرا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے کڑوے گھونٹ پلا پلا کر قتل کیا گیا. وَكَفَى بِذَلِكَ فَخْرًا. میرے لیے فخر کا باعث یہی ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. آپ نے توجہ فرمائی کہ امام سجاد اپنا تعارف کروایا، امیر المومنین کا تعارف کروایا، مولا حسین کا تعارف کروایا، جناب ابو طالب کا نام لیا، اور وہ تمام کے تمام مصائب بتائے. یعنی کربلا نام ہے یا فضائل اہل بیت کی معراج کا یا مصائب اہل بیت کی معراج کا. اور ایک دفعہ سید سجاد نے خطبہ دیا، ایک دفعہ جناب زینب نے خطبہ دیا. میں جملہ ایک کہہ کر اور مصائب کی منزل پر آ جاؤں، وقت ہمارا پورا ہو چکا. کہ جب مقتل میں یہ لکھا ہے نا جملہ، تو عجیب جملہ لکھا ہے کہ جناب سید سجاد کا کہ فقام خطیباً یا فتکلم خطیباً. مولا سجاد نے اب خطبہ دینا شروع کیا. وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا. گلے کی رگوں سے خون بہ رہا تھا طوق گرابار کی وجہ سے. سید سجاد نے خطبہ، میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا نا، میں نے کہا مولا کائنات کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ کہوں مولا. آپ نے بڑے خطبے دیے توحید پر، رسالت پر، قبر پر، قیامت پر، نہج البلاغہ میں علم کے دریا بہا دیے. لیکن میں کہوں گا مولا آپ نے کبھی اس طرح خطبہ نہیں دیا کہ آپ کی گردن کی گلوں سے خون بہ رہا ہو رگوں سے. آپ نے اس طرح سے خطبہ نہیں دیا کہ آپ توق جامعہ میں جکڑے ہو. میں کہوں گا یا علی آپ نے کبھی خطبے اس طرح سے نہیں دیے کہ حسین کی مستورات، بنی ہاشم کی بہویں اور بیٹیاں بے ہودج کے اونٹوں پر سوار ہوں. میں کہوں گا یا علی ذرا نجف سے اٹھ کر آئیے، اپنے پوتے کے خطبوں کو دیکھیے. یہ تو پوتا تھا نا. میں کہوں گا عزیزان گرامی، مولا کائنات آپ نے بڑے خطبے دیے، لیکن آپ مرد ہیں نا، مرحلے رجولیت پر ہیں. میں کہوں گا مولا ذرا اپنی بیٹی زینب کو آ کر دیکھیے. بی بی زینب کس طرح سے خطبے دے رہی ہیں
ایک دفعہ جب خطبے دینا شروع کیا، مولا آپ نے بڑے خطبے دیے، لیکن میں کہوں گا مولا رجل کرار غیر فرار تھے آپ، وہ مرد تھے کہ جس نے کبھی میدان جنگ کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائی، لیکن یہ تو آپ کی بیٹی ہے نا زینب کبریٰ، کس طرح سے خطبے دے رہی ہے۔ میں کہوں گا یا علی اگر خطبہ دینا کوفے کی مسجد میں ہوتا، بیت الشرف میں ہوتا، بی بی زینب تفسیر کا درس دیتی تھی، فقہ کا درس دیتی تھی، مسائل شریعہ بتاتی تھی، لیکن میں کہوں گا یا علی یہ کیسا ظلم ہے کہ ایک دفعہ بی بی نے جب خطبہ دینا شروع کیا، جب نگاہ پڑتی ہوگی 18 بھائیوں کے سر، جن میں عباس جیسا بھائی، علی اکبر جیسا بھتیجا، اور محمد جیسے بیٹے، اور حسین کے سر نوکے نیزہ پر، کبھی سکینہ کو سنبھالے، کبھی فاطمہ کی بیٹیوں کو سنبھالے، سید سجاد کو تسلی دے، 3 پہر کی پیاس، تپتی دھوپ کی تمازت میں چہرہ جھلس چکا ہے، سفر کی گرد بدن پر ہے، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں، یا علی ایسا خطبہ آپ نے نہیں دیا، ذرا نجف سے اٹھ کر آؤ، ارے زینب کو تسلی دو، آپ کی بیٹی ہے، کوئی تسلی دو۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے اس مجلس کو حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، تعزیت تسلیت پرسے کا باعث قرار دے. ان کی بارگاہ سے اس مجلس کو، ان اشکوں کو جو بہائے گئے، شرف قبولیت سے سرفراز فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے دل سے ہر غم، اندوہ، حزن، ملال کو دور فرما. ہر خوشی، شادمانی، شادکامی، مسرت عطا فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. جن جن لوگوں نے مجھ سے، آپ سے، دنیا جہاں سے نہ جانے کہاں سے آپ سے، مجھ سے کہتے ہیں لوگ دعا کے لیے، مجلس کی برکت سے، مولا حسین کے صدقے میں، مولا حسین کے یتیم بچوں کے صدقے میں، پروردگار جو اس مجلس کو ابھی سن رہا ہے، بعد میں سنے گا، کوئی حاجت دل میں لے کر آیا، کوئی بھی تمنا، آرزو، دعا، پروردگار مولا حسین کی مظلومیت کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرما. ہم امام زمانے کے انصار اعوان میں شامل فرما. اس مسجد کے منتظمین کی جو بھی مجلس میں حصہ لے رہے ہیں، جس نے بھی جو زحمت کر رہا ہے، پروردگار حضرت حجت کے دفتر میں اس کے نام کو ثبت و درج و ضبط فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے بلند آواز.